اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ فرشتوں کی مختلف اقسام اور ان کی ذمہ داریاں۔ فرشتوں اور جنوں کی بہت سی اقسام اور صفات قرآن و احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں۔ فرشتوں کی پہلی قسم مقربین فرشتے ہیں، جن میں سے کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ 4 ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لینے کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے تو اس وقت وہ فرشتے 8 ہوں گے۔ پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے رہتے ہیں۔ انہیں مقربین میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بہت سے فرشتوں کے سردار ہیں۔ مثلا فرشتوں کی ایک قسم رسولوں یا پیغمبروں کی سی ہے۔ ان کے سردار جبرائیل امین ہیں، جن کی بہت سی صفات قرآن میں مذکور ہیں۔ وہ بڑے زوراور اور امین ہیں۔ ان کا نام روح الامین اور روح القدس بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دلوں پر یہی جبرائیل اللہ کا کلام لے کر نازل ہوتے رہے ہیں۔ دوسرے سردار میکائیل یا میکال ہیں جو بادلوں، بارشوں اور برق و رعد وغیرہ پر مامور ہیں۔ تیسرے سردار اسرائیل ہیں، جن کا دوسرا نام عزازیل بھی ہے، اور قرآن میں انہیں ملک الموت بھی کہا گیا۔ یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی پوری جمعیت کے سردار ہیں، کیونکہ کسی شخص کی جان نکالنے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی فرشتے آتے ہیں۔ ان میں ایک سردار اسرافیل ہیں جو قیامت کو ہونے والے واقعات اور نفخہ صور اول اور نفخہ صور ثانی اور بعض کے نزدیک نفخہ صور ثالث پر مامور ہیں۔ ان سب فرشتوں کو ملائے اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد 7 آسمانوں کے اندر لاتعداد فرشتوں کی جمعیت موجود ہے جو آسمان یا کائنات کا اجرام فلکی کے انتظام اور انصرام پر مامور ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ان میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے اور گھبراہٹ اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ گھبراہٹ اس وقت دور ہوتی ہے جب اللہ کا حکم متعلقہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کون سا حکم نازل ہوا تھا۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ جو حکم بھی ہوا ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اور پھر وہ اس کی بجاوری پر مستعد ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جو آسمان دنیا کے نیچے اور ہماری زمین کے قریب رہتے ہیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے مامور کیے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال نامے لکھنے والے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اللہ کے بندوں کی بروقت مدد کو پہنچتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں چلنے والوں، مثلا جہاد یا طلب علم کی خاطر سفر کرنے والوں کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے فرشتوں کو ملائکہ ارضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ فرشتے جنت کو سجانے اور اس کے انتظام پر مصروف ہیں، اور کچھ جہنم پر مامور ہیں۔ ان کی تعداد 19 ہے، یعنی جہنم میں 19 قسم کے عذاب ہوں گے، استغفر اللہ، جن کا انتظام ایک فرشتے کے سپرد ہے۔ ان 19 فرشتوں کے سردار کا نام مالک ہے، اور اس جہنم کے عذاب پر پورے عملے یا محکمے کا نام زبانیہ ہے۔ صفات کے لحاظ سے فرشتوں کی اقسام۔ صفات کے لحاظ سے بھی فرشتوں کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ فرشتے 2 پروں والے ہیں، کچھ 3 والے، کچھ 4 والے، حتیٰ کہ جبرائیل امین کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور یہ تو ہم بتا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، جو نہایت لطیف چیز ہے۔ سب سے لطیف تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر حاملین عرش اور گھیرا ڈالنے والے مقربین فرشتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آسمانوں کے فرشتے، پھر ان کے بعد ملکوت ارضیہ کی باری آتی ہے۔ گویا نور اور اس کی لطافت کے بھی کئی درجے ہیں۔ ملکوت ارضیہ نسبتاً کم لطیف ہوتے ہیں، تاہم ان سب فرشتوں میں چند صفات مشترک پائی جاتی ہیں۔ مثلا سب فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ سب فرشتے اللہ کے فرمانبردار اور عبادت گزار ہیں، اور ان کی یہ عبادت اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان میں شر کا مادہ موجود ہی نہیں ہے۔ نیز یہ سب فرشتے غیر مرئی ہیں، انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے، اور یہ سب فرشتے اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں اور ہر مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔